لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے ایک کزن کے نواسے کو پیلیا ہو گیا تو وہ بجائے علاج کرنے کے جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں کسی بھی بیماری میں رقیہ یہ جائز ہے، جھاڑ پھونک، مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض پہ دم کر دیں، یا وہ حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں اسأل اللہ بسم اللہ ارقیک ان یشفیک من کل اذی یؤذیک، اس طرح کی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ کے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس پہ پھونک لگانے میں میت پہ۔ لیکن یہ جو پیلیا آج کل جھڑوایا جا رہا ہے نا، وہ گلے میں پتے ڈال دیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب سے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے وہ کان سے پیلیا نکال رہے ہیں اور وہ پیلا رنگ نکل رہا ہے۔ تو ان ٹوٹکوں کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی علاج کے لیے تو قرآن و سنت سے ثبوت نہیں چاہیے نا، علاج تو تجربے سے بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹکے کرتے ہیں نا، کچھ گلے میں جوتوں کا ہار بھی پہناتے ہیں پیلیا کے مریض کو، کچھ پتے ڈال دیتے ہیں اور اس طرح کے عجیب وہ لے کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں ہم۔ تو ٹھیک ہے، قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس علاج کے لیے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ مگر میرا مشاہدہ، میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے نفسیاتی طور پہ مریض کو مطمئن کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں ہندوستان پاکستان میں بے انتہا غلو ہے، پیلیے کے مریض کو پتہ نہیں کیا کیا جھڑوایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم کرتی ہیں۔ رقیہ جو مسنون ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا بس، باقی پراپر علاج کرائیں۔ یہ جو پتے گلے میں ڈالنا، جوتے ڈالنا اور پتہ نہیں اور بھی ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، کاغذ کی کپی بنا کے کان کے قریب رکھتے ہیں، پھر اس کو ہلاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں پیلا رنگ نکل رہا ہے، سوائے نفسیاتی کھیل کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی غلو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیلیا اس کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے۔ انگریزوں کو بھی یرقان ہوتا ہے، پیلیا ہوتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ عربوں کو بھی پیلیا ہوتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو یہ خامخواہ کی ایک بات ہے، جب آدمی اپنے ذہن میں ایک چیز کو پہلے سے بٹھا لیتا ہے نا تو اسے پھر ہر چیز اسی طرح سے نظر آتی ہے۔ تو اس کی نہ کوئی شرعی دلیل ہے نہ کوئی تجربے سے دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پیلیا کے بہت سے مریضوں کو جھاڑا ہے، ان کو ٹھیک کر دیا ہے۔ او بھائی آپ نہیں جھاڑتے تو بھی انہوں نے ٹھیک ہو جانا تھا، وہ دوا کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور ایسے بہت سے مریضوں کو ہم دکھا سکتے ہیں جن کو جھاڑا گیا اور مر گئے وہ بیچارے۔ تو یہ کچھ بھی نہ، ان چیزوں سے انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم ہوتا ہے، توہمات کی دنیا میں پڑتا ہے۔ جس چیز کی دلیل نہ قرآن و سنت سے ہو، نہ کوئی حکیم اور ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں، تو ایسی چیزوں سے علاج کرنے میں وہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ کل کوئی اور آ کے کچھ اور شروع کر دے گا، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے یہ بیان میں بھی واقعہ بتایا، ان کے بچوں کو پیلیا ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں یہ جھڑواؤں گا، میں سیدھا علاج کروں گا، باقی دم کروں گا ان کے اوپر جو رقیہ شریعت میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں پیلیا تو اس کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھائی انگریزوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے، عربوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ انہوں نے نہیں کیا، اور وہ بچے آج ابھی یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک ادھر بیٹھا ہوا، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے، دونوں بھانجے ہیں میرے۔ تو حالانکہ بہت رشتہ داروں نے تانے دیے تھے۔ تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو توہم کی دنیا سے، وہم پرستی کی دنیا سے نکالیں، ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ ڈنڈیوں سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب نظر کے ایک وہ اگلے کو نفسیاتی طور پہ مطمئن کرنے کے ایک طریقے ہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔